اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم، رواہ ابو داؤد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، عبادتوں کا مستحق ہے، ہر قسم کی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اسی کے لائق ہے۔ وہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وہ الہ واحد ہے، اس کے اسماء پر، اس کے صفات پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ حشر کی ایک آیت، سنن ابو داؤد کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا فرمان یہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس نے آگے کے لیے، قیامت کے لیے کیا کچھ نیک اعمال اللہ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارا اعمال سے باخبر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو لوگ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں خاص کر مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، عبادت کا مستحق ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کا خاندان ہے، نہ اس کی بیوی ہے، وہ اکیلا ہے، ہر عبادت کا مستحق ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ وہ اسی نے کائنات کو بنایا، زمین آسمان ہر چیز کو اسی نے بنایا، ہر چیز اس کے سوا مخلوق ہے۔ وہ خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اور کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کوئی چیز پیدا کر سکے۔ مکھی تو پیدا کرنا دور کی بات ہے، مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے، مچھر کا ایک پر نہیں بنا سکتے، ساری دنیا مل کر کے ایک چونٹی ہی نہیں بنا سکتے، پہاڑ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، مشرقوں کا رب ہے، مغربوں کا رب ہے، انسانوں کا رب ہے، جنات کا رب ہے، ہر چرندہ پرندہ درندہ سب کا رب ہے۔ اور وہ سب جتنے مخلوق ہیں سوائے انسان کے اور جنات کے، سب اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں اپنے اپنے شان کے مطابق۔ انسان اور جن ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حق وہ نہیں بجا لاتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ جبکہ دوسری طرف قرآن میں دو قوموں کا ذکر زیادہ آیا ہے، یہود اور نصارہ کا۔ خاص کر نصارہ جو ہے اللہ کی ذات میں انہوں نے بہت غلو کیا، اللہ کی شان میں گستاخیاں کیے، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا چڑھا کر خدا کا درجہ دے دیا، یہاں تک کہ 25 دسمبر جو کل گزرا ہے، عیسائیوں کے عقیدے کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور وہ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ کرسمس جو ہے عیسائیوں کی ایجاد ہے، اور یہ لوگ
25 دسمبر سے لے کر کے 30 اور 31 پر 1 دسمبر تک سلسلہ چلتے چلتے جو ہے نیا سال منانے کے لیے 30 پر 1 دسمبر کی رات 12 بجے انتظار میں رہتے ہیں۔ جو ہی رات 12 بج جاتے ہیں نیا سال اور اس کی مبارکبادی دینا شروع کرتے ہیں، خوشیاں منانا شروع کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے نام سے نعرے بلند کرتے ہیں اور آپس میں مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، نیا سال کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 25 دسمبر کے ساتھ مانتے ہیں اور دوسری طرف سال نو کا جشن مناتے ہیں۔ جشن منانے کا طریقہ رات کے 12 بجے 30 پر 1 دسمبر کو شراب کے ساتھ، شباب کے ساتھ، کوئی بھی ان کی محفل جو ہے خاص کر خوشیوں کی شراب کے بغیر نہیں ہوتی، عورت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے عیسائیوں نے اس رات کو بہت مبارک قرار دیا اور اس رات کو ہنگامے، پٹاخے، شور، ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں اور وہ خوشی کی رات سمجھ جاتے ہیں۔ یہ خاص کر عیسائیوں کا طریقہ ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کی۔ ایک مسلمان ایسی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان وہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا جو نصارہ کا ہے، عیسائیوں کا ہے۔ ایک مسلمان ایسی مبارکبادیاں پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسلمان کے پاس اس کا عقیدہ توحید ہے، جبکہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے 3 خدا کا تصور ہے، 3 خداؤں کا تصور ہے عیسائیوں کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک خدا ہے، اور مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اللہ پر الزام لگایا، تہمت لگایا، اللہ کی ذات کو داغدار کیا، اللہ کی شان میں گستاخی کیا۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ یہ نصارہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکے کی نسبت دے رہیں گے، اللہ کو بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یقیناً تم نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تہمت لگایا اللہ پر۔ تمہارا یہ قول کہ اللہ کو بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے علیہ السلام، ایک ایسا جملہ ہے، یہ تمہارا یہ ایسا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من، تمہارے اس عقیدے کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم نے جو ہے اللہ کے لیے لڑکے کی نسبت پیش کی ہے کہ اللہ کو بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، زمین اور آسمان میں جتنے مخلوق ہیں سب کے سب اس کے مخلوق ہیں، سب اللہ کے پاس غلام بن کر آئیں گے، سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جتنے مخلوق ہیں قیامت کے دن سب حاضر ہو کر رہیں گے، مگر کیسے آئیں گے؟ سب غلام کی شکل میں آئیں گے، عبد کی شکل میں آئیں گے۔ لقد احصاہم، اللہ نے گن کر رکھا ہے، شمار کر کے رکھا ہے۔ وعدہم عدا، اللہ کے پاس گنتیاں ہیں، کتنے مخلوق ہیں، کتنے ہیں آسمان میں، زمین میں، سب کے سب غلام ہیں۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، سب جب آئیں گے اللہ کے پاس قیامت کے دن تنہا تنہا آئیں گے، کوئی جماعت کی شکل میں نہیں آئے گا، اللہ کے سامنے تنہا تنہا حاضر ہونا پڑے گا، حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تم لوگ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ کھیل رہے ہو، اللہ کے لیے اولاد کی نسبت دے رہے ہو، اللہ کو باپ بنا رہے ہو، مریم علیہ السلام کو تم بیوی بنا رہے ہو، نعوذ باللہ۔ نہیں، انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ جو ہے الہ واحد ہے، وہ اکیلا خدا ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے کسی کو بیوی نہیں بنایا اور نہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے،
اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے باپ ہیں نہ اس کے بچے ہیں، نہ اللہ کی فیملی ہے، نہ ماں بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں اللہ کا۔ اللہ بے مثال ہے، بے نیاز ہے وہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کا کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی کوئی مثال نہیں، وہ تنہا ہے، وہ ذات میں تنہا ہے، صفات میں تنہا ہے، عبادتوں کا تنہا مستحق ہے، بڑائی بزرگی ہر قسم سے وہ اکیلا ہی ہے۔ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا، یا اہل الکتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر ناحق کوئی بات، جھوٹی باتیں، تہمت کی باتیں مت لگاؤ، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، حق بات کہو بس۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ الہ واحد ہے، وہ تنہا ہے، وہ ذات میں، صفات میں، بے مثال ہونے میں، بے نظیر ہونے میں تنہا ہے وہ۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی ذات بے عیب ہے، سبحان کے معنی میں بے عیب ہے وہ، کہ اس کے لیے اولاد ہونا، اولاد ہونا اللہ کے لیے عیب ہے، اولاد ہونا اللہ کے لیے عیب ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے لیے، ایک انسان کامل بولیں گے صاحب اولاد ہے، تو اگر بچے نہیں ہیں تو انسان کے لیے عیب ہے، وہ صاحب بانجھ ہیں بھائی، ان کو بچے نہیں بھائی، ان کی نسل نہیں ہے بھائی، ان کا نسل کچھ بھی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے بیچارے کو، ایسا بولیں گے ہم انسان کے لیے۔ اللہ کے لیے لا ولد ہونا، اولاد کا نہ ہونا، ماں باپ کا نہیں ہونا، اس کی شان ہے، وہ تنہا ہے، وہ اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ سبحانہ و یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ہے، آسمان کی، زمین کی، ہر چیز کا بادشاہ ہے وہ، ہر چیز کا مالک ہے وہ، مالک الملک ہے وہ۔ پھر فرمایا اور ایک جگہ میں، ولا تقولوا ثلاثہ، لوگو تم تین خداؤں کا تصور مت پیش کرو، انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ تمہاری ان طرح کی بےہودہ باتوں سے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہی ہے۔ الغرض یہ ہے قرآن کا تصور، خاص کر عیسائیت کے تعلق سے، اسلام کے جو عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اللہ کی ذات۔ عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کیا، صلیب پہ چڑھایا، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ پہلی بات، تین خدا نہیں ہیں، ایک ہی خدا ہے، بلکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان میں ایک خدا الگ ہوتا، زمین میں ایک خدا الگ ہوتا، زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ اگر دو خدا ہوتے کائنات کے اندر، ایک بولتا آج بارش ہونا، دوسرا بولتا نہیں، ایک کہتا کہ فلاں کی تقدیر صحیح ہونا چاہیے، فلاں دوسرا کہتا نہیں، ایک خدا کہے گا فلاں کو آج موت آنا چاہیے، دوسرا بولے گا کہ نہیں، لیکن نظام کائنات ایک خدا کی طرف سے چلتا ہے، دو خدا نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر دو خدا ہوتے سنسار میں، فساد برپا ہو جاتا زمین اور آسمان میں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دو خداؤں کا تصور مت پیش کرو، ایک خدا ہی ہے جو تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اسے نیند بھی نہیں آتی، اونگنا تو دور کی بات ہے، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے اس کے واسطے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات کون ہے معلوم ہے؟ الحی القیوم ہے وہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی القیوم کا معنی کیا ہے معلوم ہے؟ الحی کے معنی ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کی ذات وہ ہے۔ الحی کے معنی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی حیات کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ وہ کھلایا جاتا ہے نہ پلایا جاتا ہے، نہ اس کو نیند کی ضرورت نہ کھانے کی ضرورت۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا، وہ پیدا کرتا ہے، اسے کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ خالق کل شیء، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء، تمہارا رب اللہ ہی ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ الہ واحد ہے اللہ کی ذات۔
عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے باز آ جاؤ اس طرح کے عقیدے سے، خرافات سے۔ نہ تم نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ سولی پہ چڑھایا، تمہارا کہنا غلط ہے، جھوٹ ہے یہ۔ وما قتلوہ وما صلبوہ۔ آج دیکھ لو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی چرچ ہے، گویا کہ ایسا منظر، ایسی تصویر رہے گی گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، جھوٹ ہے یہ، نہ قتل کر سکے وہ لوگ۔ ہاں، حضرت عیسیٰ کو دشمنوں نے پیچھا کیا، قتل کرنے کی کوشش کی، آئے، لیکن اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں بھائی، زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے وہ۔ قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی نزول عیسیٰ ہے۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دمشق کے جامع مسجد میں اس کے مینارے کے پاس 2 فرشتوں کے سہارے سے اتریں گے زمین پر۔ ایسے آئیں گے گویا کہ ابھی ابھی حمام سے آئے ہیں، غسل کر کے آئے ہیں، پانی سر سے ٹپک رہا ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، وہ مہدی علیہ السلام امامت کر رہے ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، جس نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی اللہ نے اس کی شکل و صورت کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنایا۔ لوگوں نے اسی کو پکڑ لیا جو آپ کا پیچھا کر کے آ رہا تھا، اسی کو سولی پہ چڑھا دیے، سمجھ گئے کہ وہی عیسیٰ ہے۔ قرآن کہتا کہ نہیں، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ زندہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، آسمان پر بھی زندہ ہیں۔ معراج کے موقع پر اسی رجب کے مہینے میں جب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ گئے تھے، تمام نبیوں سے جہاں ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، یحییٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن اس وقت نبی نہیں ہوں گے۔ یہ یاد رکھ لو مسلمانوں، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، جب نزول عیسیٰ ہوگا، جب دنیا میں تشریف لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت نبی کے حیثیت سے نہیں آئیں گے، امت محمدیہ کے ایک فرد کے حیثیت سے تشریف لائیں گے، ایک امت کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ جس طرح ہم لوگ امتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے، امت کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے قیامت کی علامتوں میں نزول عیسیٰ ہوگا۔ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوگا۔ دجال کو قتل کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ دجال ہر جگہ جائے گا، فساد برپا کرے گا قیامت سے پہلے، حرمین شریفین کے اندر نہیں جا سکے گا، لیکن جہاں جہاں جائے گا جس کو چاہے پکڑے گا، اس کو قتل کرے گا۔ لوگ ڈر کر کے اس پر ایمان لائیں گے، اس کا فتنہ عام ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قتل ہوگا دجال کا۔ اور یہ بھی آتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانے میں نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام یہ جو صلیب کی جو علامت ہے اسے توڑ دیں گے، یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، سور جتنے بھی ہوں گے سب قتل کر دیے جائیں گے قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کسی سے ٹیکس وصول نہیں کریں گے، ٹیکس نہیں لیں گے، اسلام یا قتل، یا تو اسلام قبول کرو یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آخری زمانے میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تو لہذا مسلمانوں، ہمارا عقیدہ توحید کا ہے، اس پر باقی رہنا، کبھی اہل کتاب سے متاثر نہیں ہونا، کبھی نصرانیت سے متاثر ہو کر۔ عام طور پر ہمارے نوجوان جو ہے عشق اور محبت کے نام سے عیسائی لڑکیوں سے محبت کر کے شادی بھی کر لیتے ہیں۔ میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، عیسائی لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے، لیکن اس وقت آپ کے لیے جائز ہوگا جبکہ آپ کے مسلم قوم کے اندر لڑکیاں نہ ہو، جبکہ عیسائی لڑکی سے شادی کرنا فتنے سے خالی نہیں ہے۔ مذہب کا فتنہ، عقیدے کا فتنہ، دین کا فتنہ ہے، اور ان کے پاس، عیسائیوں کے پاس سب سے بڑا حربہ پیسہ ہے اور عورت ہے۔ اپنے پیسے کے ذریعے سے غریبوں کو مفت علاج کریں گے، راشن لا کے دیں گے، سب کچھ دیں گے، اب ان کا مذہب چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ خریا یہی ہوتا ہے، خاص کر نصرانیوں کے ذریعے سے، کرسچن کے ذریعے سے۔
یا محبت کے جال میں پھنسا کر کے مسلم قوم کی نسلوں کو تباہ کریں گے، اس لیے کہ بچے جو ہوتے ہیں ماں کے تابع ہوتے ہیں، باپ کے تابع نہیں ہوتے عام طور پر۔ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ بعض صحابہ نے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، چھوڑ دو اسے، طلاق دے دو، میرا حکم ہے یہ بولے۔ کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا؟ وجہ کیا ہے؟ ایمان کا فتنہ ہے۔ جب مسلم قوم کے اندر لڑکی نہ ہو اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں ہی تاڑ لیا، ایمان کا فتنہ ہے۔ ذرا سامنے آ جاؤ بھائی، ذرا جگہ دے دو۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی اہل کتاب سے شادیاں کچھ لوگ کرتے تھے، آپ نے منع کیا، روکا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی شکایت آج بھی ہے، زمانے سے شادی کیے عیسائی لڑکی سے، لیکن بچے جو پلے بڑے جو بھی ہوئے کرسچن انداز میں ہی رہے، ماں کی تربیت کا اثر پڑا کہ بچے ہمارے اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہ سب خطرات تو ہیں۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کرسمس ڈے منانا، نیا سال منانا، یہ کیک کاٹنا، ویڈنگ ڈے منانا، یا جو ہے چلڈرنس ڈے، جو جتنے بھی ڈے منائے جاتے ہیں سب ڈے عیسائیوں کا ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں آپ کو حکم دیا جاتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ اسلام کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے طریقے کو اپنائیں گے، ان کی مشابہت اختیار کریں گے، آپ بھی انہی میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کا طریقہ الگ ہونا چاہیے، اسلام کے اوپر ہونا چاہیے، اسلام کے طریقے پر چلنا چاہیے آپ کو۔ اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی تہذیب ہمارے واسطے معنی نہیں رکھتی، کوئی کلچر ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا۔ اسلامی تہذیب سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہمارے پاس، توحید سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہمارے پاس۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے آدمی اسلام میں آتا ہے، اس کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ چاہے مسلمان 1000 کبیرے کا گناہ مرتکب کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اپنے گناہ بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن شرک، کفر یا اہل کتاب، یہ سب ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے جنت کے مستحق نہیں ہوتے ہیں، لوگ دوزخی بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، خاص کر آج جو 26 دسمبر ہے، ابھی 4-5 دن میں سال ختم ہوگا، تو یہ جو ہے نیو ایئر منانا، نیا سال منانا، جشن منانا، مبارکبادی دینا، یہ سب جو غیر اسلامی ہے۔ ہمارے لیے شمسی سال کے مقابلے میں قمری سال، نیا سال شروع ہوتا ہے، لیکن تب بھی ہم یکم محرم کو نہ مبارکبادی دیتے ہیں، نہ اس میں ہم جو ہے نہ جشن مناتے ہیں، نہ کیک کاٹتے ہیں، نہ اس کا طریقہ ہمیں اسلام دیتا ہے، نہیں۔ تو لہذا خاص کر یاد رکھو، اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ سال گزر گیا، محاسبہ چاہیے۔ اسی لیے سورہ حشر کی آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے، اے ایمان والو ذرا غور کر لو، ہر دن جو گزر رہا ہے تمہاری زندگی سے ایک ایک دن کم ہوتے جا رہا ہے، تمہارا حساب میں سے، کاؤنٹنگ میں سے ایک ایک دن کم ہوتے جا رہا ہے، تمہاری عمر بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی جا رہی ہے۔ ذرا غور کر لو، تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے؟ آپ تو دنیا میں رہنے کے واسطے ایسا گھر بنائے جو 50 سال 100 سال قائم رہ سکتا ہے، لیکن آخرت کے لیے تم نے کیا کیا؟ وہاں کا گھر تمہارا کیسا ہونا چاہیے، وہ تو اصل ہے، یہ تو عارضی ہے، آپ چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ آپ آنکھیں بند کر دیے تو فوراً دوسرے لوگ وارث ہو گئے، لیکن تمہارا حقیقی ٹھکانہ کون سا ہے؟ موت کے بعد، مرنے کے بعد جو ابدی ٹھکانہ ہے، دائمی ٹھکانہ ہے، وہ آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ تم نے وہاں کے لیے کیا کیا؟ یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ زائل ہے، یہ دنیا ایک تماشا ہے، یہ دنیا ایک چھاؤں ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ ایک برف ہے، یہ بس برف کب تک آپ باقی رکھیں گے؟ برف رکتا نہیں ہے، پگھل جاتا ہے۔ یہ مومن اس انداز سے سوچے، خوشی کیسے منائیں گے؟ زندگی کا ایک اہم دن گزر گیا آپ کے پاس سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں شرمندہ ہوتا ہوں ایک دن جب گزر جاتا ہے میری زندگی کا، کہ میں نے جو ہے اس میں کوئی عمل میں اضافہ نہیں کیا،
میری زندگی کا قیمتی لمحہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، ایک دن گزر گیا، مجھے اس پر شرمندگی ہے۔ شرمندگی تو ہونی چاہیے۔ ایک دن گزرا، کوئی نیک عمل ہمارا نہیں ہوا، ہمیں سوچنا ہے ہم نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے۔ سال گزر گیا، زندگی میں کیا انقلاب آیا، ہم نے اللہ کی بندگی میں، توحید کے معاملے میں، عبادات میں، معاملات کے اندر ہمارے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوا، کیا ترقی ہوئی ہماری، یا وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے۔ رمضان آتا بھی ہے، چلے بھی جاتا، لیکن فرق نہیں آتا ہماری زندگیوں میں۔ عبادتوں کی روحانیت ختم ہو گئی، مسجدوں بن گئی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ لیکن آپ کو شوق ہے مسجدیں بنانے میں، بھی ایسی شاندار مسجدیں بن رہی ہیں۔ آج صبح دیکھا ایک میسیج میں 4 کروڑ بجٹ ہے، 4 کروڑ بجٹ۔ ایک مصلی کی قیمت 26,000 روپیے، ایک مصلی تقریباً 2,000 اسکوائر فٹ سے زیادہ کی جگہ ہے۔ کروڑوں میں آج مسجدیں بن رہی ہیں، لیکن فائدہ کیا؟ ہمارے ایمان میں تازگی آئی کیا؟ ہمارے عملی زندگی میں فرق آیا کیا؟ وہی حالت ہوئی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز تو پڑتی رہتی۔ فجر کی نماز آج کتنے لوگ پڑھے ہیں آپ لوگ سوچ لیجئے، میں نہیں بول سکتا۔ فجر کی پابندی کیا حل ہے؟ ماضی کے ایام ہمارے کیسے گزرے ہیں ذرا سوچ لیجئے۔ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے، پلاننگ کیا ہونی چاہیے، یہ ہمیں اسلام دعوت دے رہا ہے۔ سوچو 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 آگے کے لیے تم نے کیا کیا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت، جمعہ پڑھتے ہیں امام صاحب، وہ آیت کتنی اہم ہے ذرا سوچ کے دیکھو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے جو دیا ہے ذرا خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے صدقہ کر، خیرات کر، قبل اس کے کہ موت آئے۔ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت آئے گی تب تمنا کرے گا مومن، کاش مجھے ایک موقع مل جاتا، میں اللہ کے راہ میں خوب خرچہ کرتا۔ کب سوچے گا؟ جب موت کا منظر سامنے آئے گا۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، عبادات میں منہمک رہو، اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بناؤ، کسی کو ڈبا کر کے ترقی کرنے کی کوشش مت کرو، حلال روزی کھاؤ۔ کسی کے پیسے ہڑپ کر کے جو ہے ترقی کرنا کوئی ترقی نہیں ہے، حرام کمائی سے جو ترقی کرنا کوئی ترقی نہیں ہے۔ حرام کمائی سے گھر بنا لینا دنیا کا، آخرت کے لیے جہنم کا گڑھا بنانے کے برابر ہو جائے گا۔ لوگوں، زندگی میں تبدیلی پیدا کرو، انقلاب لاؤ۔ یہ ماضی ہمیں سکھا رہی ہے کہ تم سے پہلے فرعون بھی تھا بھائی، قارون بھی تھا، حامان بھی، شداد بھی، وقت کے بادشاہ تھے یہ لوگ، لیکن کہاں ہیں ابھی؟ مٹی کے ہو گئے۔ 3 دن کے اندر مٹی چاٹ لیتی، سب کچھ ختم ہو جاتا، انسان کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ یہ دعوت ہے، ماضی پر جھانکو ذرا، کیسے گزرا تمہارا ماضی، کیسا گزرا۔ مستقبل کے بارے میں سوچو، تم نے کیا کیا، نیک اعمال کے لیے کیا پلاننگ ہے تمہارے پاس۔ کتنے لوگ ہیں حج فرض ہو جاتا ہے پھر بھی حج نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے صحت دیا، دولت دیا، سب کچھ دیا، پھر بھی ہمارے پاس اہمیت نہیں۔ حج جیسے اہم عبادت، حقوق اللہ میں کوتاہی، حقوق العباد میں کوتاہی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو باپ کا ترکہ ہے، وراثت ہے، بہنوں کا حق مار دیے، بھائیوں کا حق مار دیے، پھر بھی جو ہے جمعے کے دن بڑی خواہش ہوتی اونٹ کا ثواب پالیں گے، سب سے پہلے جائیں گے، اونٹ کا ثواب حاصل کریں گے، جبکہ ایک ہاتھی جو نگل چکے ہیں، لوگوں کا حق دبا چکے ہیں، اب ثواب کمانے واسطے کی بڑی کوشش کیا ہے؟ اونٹ کا ثواب پالیں گے، جمعے کے دن پہلی صف میں فضیلت پالیں گے، سب برابر۔ لیکن ادھر جو حق دبا دیا، بہنوں کا حق نہیں دیا، یتیموں کا مال دبا دیا، پارٹنروں کا حق دبا دیا، پھر بھی جو ہے کچھ بھی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، تجارتوں میں دھوکہ، معاملات میں دھوکہ، امانت میں خیانت،
یہ سب کام نہیں آئے گا میرے دوست. یہ ہوشیاریاں بس اس وقت تک ہے جب تک روح باقی ہے، صحت باقی ہے. اللہ صحت کھینچ لیا، تندرستی چھین لیا، آپ بستر کے ہو گئے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ جب صحت دیا ہے، زندگی دیا ہے، دولت دیا ہے، صحیح استعمال کرو، صحیح راستے پہ چلو. مستقبل ہمارے سامنے ہے، موت ہمارے سامنے ہے، قبرستان ہمیں بلا رہی ہے. ہم سب بندے ہیں قبرستان کے، سب وہیں پر جانا ہے. اس لیے زندگی میں اللہ کی بندگی کو اہمیت دینا، حقوق اللہ، حقوق العباد کو اہمیت دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا. خطبے میں آپ نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنا اپنا حساب کر لو، جائزہ لے لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب اللہ کے پاس ہو. وہاں جانے سے پہلے یہاں ذرا حساب کر لے بابا. حاسبوا انفسکم، اپنا حساب کر، دیکھ لے تیرا اکاؤنٹ کیسا ہے، نیک اعمال کتنے ہیں، برے اعمال کتنے ہیں، کیا کچھ دینا ہے، ذرا حساب کر لے قبل اس کے کہ تیرا حساب ہو اللہ کے پاس. قبل ان تحاسبوا وتزینوا للعرض الاکبر. حضرت عمر فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اعمال پیش ہوں گے اس سے پہلے نیک اعمال سے اپنا آپ کو مزین کر لے. اللہ کے سامنے پائی پائی کا حساب، رتی رتی کا حساب، منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ کا حساب ہونے والا ہے. ذرا اس سے پہلے دیکھ لے کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنا دھوکہ دیا ہے، کتنا جو ہے شریف بننے کی کوشش کیا ہے. ذرا دیکھ لے قبل اس کے کہ وہ دن آئے اعمال پیش ہوں اللہ کے پاس. وہاں کھوٹا سکہ نہیں چلتا بھائی، کھوٹا سکہ چلتا نہیں. اگر آپ کا او ٹی پی اگر غلط ہے تو آپ کا بینک جو ہے بند ہو جاتا، اکاؤنٹ بند ہو جاتا دنیا کے اندر. وہاں اعمال تمہارے غلط اعمال لے کے وہاں گئے تو کیا فائدہ. یہ حضرت عمر نے کہا تزینوا للعرض الاکبر. پھر انما یخف الحساب یوم القیامہ علی من حاسب نفسہ فی الدنیا. بڑی آخری بات اور بڑی اچھی بات بولے حضرت عمر. قیامت کے دن حساب ہلکا پھلکا ہوگا اس شخص کا جس نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا. وہاں حساب و کتاب قیامت کے دن ہلکا پھلکا ہوگا اس شخص کا جس نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا پہلے ہی، مرنے سے پہلے ہی. یہ بہت بڑی اچھی بات ہے. حساب کر لو، محاسبہ کر لو، جائزہ لے لو، اس لیے کہ اکاؤنٹ کا موقع اب ہے. آپ آنکھیں بند کر دیے، آپ کی ساری دولت آپ کے وارثین دبا کر بیٹھ جائیں گے. انہیں یہ فرق نہیں ہوگا کہ آپ نے حلال کمایا حرام کمایا. یہ اولاد یہ نہیں دیکھے گی بابا کی کمائی کیا تھی، حلال تھی یا حرام تھی. وارثین یہ نہیں سوچیں گے، فوراً بانٹ لیں گے. لیکن حساب آپ کو دینا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث آئی، آخری حدیث یاد آئی، من نوقش فقد عذب. حدیث میں آتا ہے جس کا کھود کھود کر کے حساب لیا جائے گا، رتی رتی کا حساب لیا جائے گا، وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، عذاب میں مبتلا ہوگا. من نوقش فقد عذب. اس لیے ہمیشہ دعا یہ بھی کرنا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یاد رکھ لو یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سال گزر گیا بول کر خوشی کیسے منائیں گے، جبکہ ہماری کئی مسجدیں بلڈوزر کے حوالے ہو گئی، کئی غریبوں کا گھر بلڈوزر کے حوالے ہو گیا، کئی آبادیاں ہماری بربادی میں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. کیسے خوشی منائیں گے جبکہ دین پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی حجاب پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی قریب میں ایک قانون کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، مسلمان ختنہ کیوں کرتا ہے. یہ بھی ایک موضوع ہے. آپ کا ختنہ ایک موضوع بنا ہوا ہے. ختنہ گائے پر مسائل آپ کو معلوم ہیں، کیسے کیسے لوگ ہمارے دین پر حملہ کر رہے ہیں. آپ کے اوقاف پر نظر ہے، تمہاری پراپرٹیاں کہاں سے آئی، کدھر سے آئی، کون دیا، ڈاکومنٹس کہاں ہیں. یہ سب مسائل ہیں میرے دنیا کے اندر. جب دنیا کے اندر یہ حساب و کتاب ہو رہا ہے، آخرت میں اللہ کے پاس کیسے کیسے حساب ہوگا، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کیا ہے یہ سوچنا. میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کے لیے اللہ کی خاطر کچھ نیک اعمال کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص و للہیت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی موت خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.